الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام برادران اسلام، قرآن کریم کی یہ چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر کعبۃ اللہ شریف کے فضائل اور کعبۃ اللہ کے برکات اور خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، جو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے۔ مبارک گھر ہے اور پورے عالم کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے۔ جو شخص کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے واسطے لوگوں کے اوپر کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے، بشرط کہ وہاں جانے کی جو طاقت رکھتا ہو۔ اور جو شخص انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ان آیات کا ترجمہ کیا۔ دنیا میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، ان ساری عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ یہ کعبۃ اللہ ہے، خانہ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا۔ اور اس کو مبارک کہا، برکت والا کہا۔ ایک برکت تو ظاہری ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ مکۃ المکرمہ کی وہ بستی جو بنجر بستی ہونے کے باوجود ہر موسم میں ہر طرح کے ہر قسم کے پھل فروٹ، ترکاریاں، سبزیاں صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے آنے والوں انسانوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ظاہری برکت۔ اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ ہر موسم میں ہر قسم کے پھل فروٹ، ترکاریاں، سبزیاں، اور صرف اہل مکہ کی ضرورت پوری ہو ایسا نہیں بلکہ پورے عالم سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ برکت مفسرین نے بیان کی ہے مبارک ہونے کا، اور دوسری برکت معنوی اعتبار سے
ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے کچھ مخصوص اعمال وہ ہیں جو وہاں ادا ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر۔ مثال کے طور پر حج وہاں ہوتا ہے، اور حج کے وہ خصوصی اعمال اور ارکان وہاں کے علاوہ کہیں ادا نہیں ہوتے، اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ایک نماز اپنے گھر پر پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اسی نماز کو محلے کی مسجد کے اندر پڑھے تو 25 نماز کا ثواب ملے گا، اور وہی نماز اگر جامع مسجد کے اندر پڑھی تو 500 نماز کا ثواب ملے گا، اور وہی نماز اگر مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھی تو 1000 نماز کا ثواب، اور وہی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پڑھی تو 50,000 نماز کا ثواب، اور وہی نماز اگر کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر پڑھی گئی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ مبارک ہونے کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا، یہ برکت معنوی اعتبار سے، اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نمازوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر آگے ہدی للعالمین کہا، جو لوگ مکہ جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، عمرہ کے لیے جائیں گے، وہ تو وہاں اعمال کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ان کو تو ثواب ملے گا، لیکن جو لوگ پوری دنیا میں بسنے والے ہیں، جو کعبۃ اللہ کے اندر نہیں پہنچے ہیں، مکۃ المکرمہ کے اندر نہیں پہنچے ہیں، ان کو نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے کعبۃ اللہ اس کو صحیح رخ بتائے گا۔ دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ہدی للعالمین یعنی پوری دنیا کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا، راستہ بتانے والا۔ یہ میں مختصر بیان کرتا چلتا ہوں۔ آگے فرمایا اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات، ایک نشانی بیان کی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، وہ ایک پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہ کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جتنی عمارت اونچی ہوتی تھی وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، اور جب نیچے آنے کی ضرورت پڑتی تھی وہ پتھر نیچا ہو جاتا تھا۔ یہ قدرت کی نشانی اللہ کی۔ اور اسی پتھر کے اندر، حالانکہ پتھر سخت ہوتا ہے لیکن موم کی طرح اس کے اندر یہ تاثر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان اس کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ جو لوگ وہاں جا کر کے آئے ہیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، وہ محفوظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان اس پتھر کے اندر آج بھی موجود ہیں، مقام ابراہیم۔ تو قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور دوسری قدرت کی نشانی اللہ نے یہ بیان کی کہ جو بھی حرم کے اندر داخل ہو جائے گا وہ مامون اور محفوظ ہو جائے گا، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی، یہاں تک کہ وحشی جانور، شکاری جانور، وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں محفوظ ہوں، میں مامون ہوں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تجربہ ہے کہ وہ وحشی جانور ہونے کے باوجود بھی انسان سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، ان کو اطمینان ہے کہ میں اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کے حرم کے اندر میں محفوظ اور مامون ہوں۔ اور جب سے کعبۃ اللہ بنا ہے اس وقت سے اللہ پاک نے اہل مکہ کی مخالفین کے حملوں سے حفاظت کی۔ ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے چڑھائی کی تھی کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، اللہ پاک نے کامیاب نہیں ہونے دیا، پرندوں کے ذریعے سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔
اور ایک اللہ کی قدرت کی نشانی مفسرین نے یہ بیان کی کہ آپ جانتے ہیں کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جمرات کی رمی کرتا ہے. رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکری مارنا. 3 شیطان ہیں اور ہر حاجی ایک شیطان کو 7 کنکری مارتا ہے اور 3 دن تک مارتا ہے. اور حاجیوں کی تعداد لاکھوں کی تعداد کے اندر ہوتی ہے، بے شمار لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں کنکریوں کا ڈھیر ہو جانا چاہیے. چند سالوں کے اندر جمرات یہ کنکریوں سے چھپ جانے چاہیے، پہاڑ بن جانا چاہیے. لیکن وہاں کنکریاں نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نامعلوم طور پر فرشتے ان کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں اور یہ حاجی کے حج کے قبول ہونے کی دلیل ہوتی ہے. لیکن کچھ کنکریاں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جمرات کے ارد گرد گری ہوئی ہوتی ہے اور اسی کنکر کو اٹھا کر کے رمی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ کنکری جو ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے، مقبول نہیں ہوتی ہے. وہ ان حاجیوں کی ہوتی ہے جو بدنصیبی کی وجہ سے جن کا حج مردود کر دیا گیا، حج قبول نہیں ہوا. یہ علامت حدیث کے اندر فرمایا گیا. تو بہت کم کنکریں ایسی ہوتی ہیں جو پڑی رہتی ہے، اس لیے اس سے اٹھا کر کے مارنے سے منع کیا گیا کہ وہ مردود ہے. باقی کتنی کنکریاں ہونی چاہیے. لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام ہر سال جاتے ہیں اور ایک حاجی ایک شیطان کو 7 کنکری مارتا ہے اور تینوں کو اور 3 دن تک مارتا ہے. اب کروڑوں اور ابجوں کنکریاں ہو جانی چاہیے اور پہاڑ بن جانا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ فرشتے ان کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معجزے ایسے ہیں جو دنیا میں باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے. ان میں سے ایک معجزہ تو قرآن کریم ہے جو بے مثال ہے، بے نظیر ہے، جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے. اور قیامت تک مسلمان یہ چیلنج دے سکتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ہر انسان، ہر مسلمان قیامت تک یہ چیلنج دے سکتا ہے، کوئی اس کے مثل ایک صورت تو کیا ایک آیت نہیں لا سکتا ہے. یہ قرآن کھلا ہوا معجزہ ہے. تو یہ اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق ہوتی چلی آئی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. اور لوگوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ حجاج کرام جمرات پر جو رمی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، ان کنکریوں کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور وہ کنکریاں وہاں جمع نہیں ہوتی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور دنیا کا ہر مسلمان اس کی تصدیق کرتا ہے اور قیامت تک اس کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. یہ کچھ معجزے ہیں. تو یہ مختصر میں بیت اللہ کے فضائل اور خصوصیات کو میں نے بیان کیا. اور ایک اللہ کی قدرت کی نشانی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ تمام مسلمانوں کا جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے اوپر حج فرض ہے، کعبۃ اللہ کا حج کرنا اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جس نے انکار کر دیا. اب ومن کفر کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ حج چونکہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین عظیم الشان رکن ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی عقیدتاً اس کا انکار کرتا ہے تو وہ یہ کفر ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ.
وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان الحج، یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور حج یہ تو ایسا رکن ہے کہ جو تمام ارکان کی تکمیل اسی رکن سے ہوئی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ارکان اسلام کی تکمیل اسی حج کے رکن سے ہو رہی ہے، یہ عظیم الشان رکن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ یہود کے علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، خوشی کا دن بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کون سی آیت ہے؟ تو یہود کے علماء نے کہا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن، کس وقت، کہاں نازل ہوئی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ عرفات کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی کے اوپر تشریف فرما تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ہمارے 2 عید کے دن تھے، ایک تو جمعہ کا دن، یہ مسلمان کی عید کا دن ہے، اور ایک عرفہ کا دن بھی یہ عید کا دن ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن بناتے، یہ آیت جس وقت نازل ہوئی ہمارے لیے 2 عید کے دن تھی۔ تو ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن یہ حج ہے۔ ومن کفر، ایک مطلب یہ ہے کہ اگر عقیدتاً کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا نہیں، تو ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا کسی نے انکار کیا، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ عقیدتاً تو انکار نہیں کرتا ہے، عقیدتاً تو مانتا ہے کہ حج فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لیکن حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا بھی نہیں کرتا ہے، اور شرعاً کوئی اس کو عذر بھی نہیں ہے۔ تو ومن کفر کا مطلب یہ ہوگا کہ حقیقتاً یہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ ایسا ہے جس نے کفر والا عمل کیا، اس نے ایسا عمل کیا جو کافر کرتے ہیں۔ جیسے ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر وغیرہ، سب کے مفسرین نے یہی مطلب لکھا ہے۔ ایک تو زبان سے انکار کرنا اور ایک عملاً انکار کرنا، یہ بھی بہت بڑا بھاری گناہ ہے۔ کچھ مسائل کی طرف مجھے توجہ دلانی تھی۔ بعض لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے، ایک جاہلانہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ حج اس وقت کریں گے جبکہ دنیاوی ساری ضروریات سے، سارے کام کاج سے ہم فارغ ہو جائیں گے، لڑکوں کی شادی ہو جاوے، لڑکیوں کی شادی ہو جاوے، سب کے مکانات بن جاوے، سب کے کاروبار ہو جاوے، اور پھر آخر کے اندر حج۔ نہیں میرے دوست اور بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ جب حج فرض ہو گیا تو سب سے پہلے حج کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے حج فرض ہونے کے باوجود بھی ٹال مٹول کیا اور کسی بغیر شرعی عذر کے اس کو نہیں کیا، تاخیر کی، تو بہت بڑا بھاری گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کاموں سے ہم فارغ ہو جائیں گے، آخر کے اندر حج کریں گے۔ یہ تو ایک جاہلانہ سوچ ہے ہماری، جاہلانہ سوچ۔ کسی نے مکان بنانے کے لیے 10 لاکھ روپے اپنے پاس جمع رکھے ہیں اور ابھی تک مکان کا کام شروع نہیں کیا ہے، اور حج کا زمانہ آ گیا تو اس وقت اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، حج کرنا پڑے گا۔ مکان بعد میں بنا، شادی بعد میں کر۔ حج کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک حاجی کو غنی بنا دیتا ہے، رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ اور ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہے، ہمارا دل دماغ یہ سوچتا ہے کہ اتنے لاکھوں کی تعداد کے اندر ہم روپے خرچ کر دیں، کبھی کوئی حاجی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ حج کی برکت سے اس کے وہ سارے کام بنا دیں گے جس کام کی بنیاد پر وہ حج کو ٹالتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں جو ہیں آئندہ بیان کریں گے۔
اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 تاریخ تک 15 جنوری تک فارم بھرنے کی آخری تاریخ ہے حج کی، اس لیے گزارش ہے کہ بھائی اپنی مالی حیثیت کے اوپر غور کر کے اپنا حساب جوڑ کر کے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے رابطہ کریں کہ آیا میرے اوپر حج فرض ہے کہ نہیں۔ اگر حج فرض ہے تو ہم فارم بھر دیں اور حج کی فکر میں لگ جاوے۔ اللہ پاک ہم تمام کے لیے آسان کرے۔